الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی، اور وہ ذات ہے، یمیتنی، جو مجھے فوت کرے گا، ثم یحیین، پھر وہ زندہ کرے گا، والذی، اور وہ رب ہے، اطمع، میں خواہش رکھتا ہوں، طمع رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ معاف کر دے میری غلطیاں، یوم الدین، جزا کے دن۔ رب ہب لی، اے میرے رب تو مجھے عطا کر، حکماً حکم، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دے یا ملا دے نیکوکاروں کے ساتھ، واجعل لی لسان صدق، اور میرے لیے تذکرہ خیر رکھ دے، فی الآخرین، بعد والوں میں، واجعلنی، اور مجھے کر دے، بنا دے، من ورثۃ جنت النعیم، نعمتوں والے باغات کے وارثوں میں سے، واغفر لی ابی، اور میرے باپ کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ تھا بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، ولا تخزنی، اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جس دن اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہیں فائدہ دے گا یا کام آئے گا مال اور نہ ہی بیٹے، الا، سوائے من، اس شخص کے، ات اللہ، جو لایا اللہ کے پاس، بقلب سلیم، سالم دل، وازلفت الجنہ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اور اس کی نعمتوں کا اعتراف، وہ شخص اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ جو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھ پہ یہ انعام و اکرام کیے ہیں۔ سید الاستغفار ایک معروف دعا ہے آپ میں سے اکثر کیا بلکہ سب کو آتی ہوگی، جس کے اندر یہی چیز ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پالا، یہاں تک کر دیا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ آگے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیے، میں نے یہ غلطیاں کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند اور بڑی محبوب ہے۔ فرمایا جس نے یہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیا ہے کہ اگر صبح کو پڑھتا ہے شام سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ شخص جنتی ہے، شام کو پڑھ لیا تو صبح سے پہلے یہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ شخص کیا ہے؟ جنتی ہے۔ یعنی استغفار کا یہ طریقہ۔ اور دوسری چیز جو اس میں ذکر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعام کا ذکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور بڑا پسند ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے رب نے، جس طرح دیکھیں اہل شرک کیا ہے، وہ شرک کو پھیلانے کے لیے اپنے باطل معبودوں اور باطل پیروں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی باطل کرامتوں کا، گھڑی ہوئی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ جب ایسے لوگوں میں بیٹھیں تو ایک سوال کر لیا کریں کہ وہ یہ بھی بتائیں اللہ نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ سب کچھ انہوں نے ہی کیا ہے، کوئی اللہ نے بھی کچھ کیا ہے؟ اگر اللہ نے کچھ کیا تو وہ بھی بیان کر دیں اللہ نے کیا کیا ہے۔ پھر ذرا اس انداز میں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے اور یہ طریقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ میرے رب نے یہ کیا ہے، وہاں بیان کریں کہ میرے رب نے مجھے صحت دی ہے، میرے رب نے مجھے عافیت دی ہے، میرے رب نے مجھے یہ کچھ دیا ہے، میرے رب نے مجھے یہ کچھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث، غمیوں کا توڑ ہے یہ خوشیوں کی چابی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا ہے، اس کی محبت میں اضافہ کرتا ہے یہ چیز۔ جب بندہ محرومیوں کو گننا شروع کر دے گا تو محرومیت انسان کی کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہوتا جاتا ہے جب وہ شکوے کرتا ہے۔ اور جو محبوب لوگ ہوتے ہیں یا پسندیدہ اور مقرب لوگوں کا طریقہ ذکر کیا گیا وہ یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا والذی یمیتنی، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، اس نے ہی مجھے پیدا کیا اور سارے کا سارا اختیار وہ مجھ پہ کلی طور پہ رکھتا ہے، وہی مجھے فوت بھی کرے گا۔ ثم یحیین، اتنی بڑی حقیقت کا اقرار کیا، اور پھر اگلی حقیقت بھی جو صرف اہل اسلام یا ایسے سمجھیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، ان کے دلوں میں ہوتی ہے کیا کہ مر کے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ ثم یحیین، پھر یہی بات ختم نہیں بلکہ وہ مجھے اٹھائے گا بھی۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور فرمایا کہ وہ رب، میں اس سے یہ خواہش رکھتا ہوں، طمع ہے، امید ہے اس سے وابستہ کہ وہ میری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
آندے تھے لوٹیاں نال معاف ہو رہی نے، یہاں ایک نظر دیکھنے سے معاف ہو رہی ہیں، تصویریں لگانے سے معاف ہو رہی ہیں۔ سمجھیے ذرا اس بات کو، جو اختیار صرف اللہ کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں یہ بات ہے کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآنی دعا اور قرآنی نظریہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا قرآنی نظریہ اور قرآنی دعا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ مجھے امید ہے کہ تو، یعنی امید جس سے لگائی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہاں یہ بھی غیر اللہ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے اور وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہا، اس نے کہا اللہ کیا ہے، قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اللہ ہوں گے، جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا، جو جیسے چاہیں گے جیسے کریں گے، یہ تو سب کچھ انہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کوئی کس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی کس کے بارے میں کہتا ہے محبت کریں، محبت کی بات نہیں ہے، لیکن محبت میں کسی کی اس کو اللہ نہ بنا دیں، اللہ کے حقوق چھین کے اس کو اللہ سے نفرت تو نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق تو اس کو نہ دیں۔ تو فرمایا کہ میں اس رب سے، یعنی ایک ہی ہے نا، وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فرمایا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کیوں تم ان سے امیدیں رکھتے ہو؟ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا ربی حب لی حکما، اور اللہ مجھے حکمت عطا کر دیں، دانائی عطا کر دیں، ٹھیک ہے۔ والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں نا، اگر میں یہ کہوں تو یہ ایک ایسے سمجھیں کہ ایک بہت ادنا سی چیز ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی آپ دل سے ان دعاؤں کو پڑھ کے دیکھیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں، کوشش کریں ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کا ورد کریں، وہ دعائیں پڑھیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، بڑی کمال کی دعائیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم صبح و شام کی یا دن میں ایک دفعہ ان دعاؤں کو لازمی دہرائیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مالک اور خالق سے مانگی ہیں۔ وہ بڑی، یہ دیکھیں اس دعا کے اندر کیا ہے، رب حب لی حکما، اللہ مجھے دنائی عطا کر دے، الحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے۔ اور اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بھی کیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا تم نے، اگرچہ وہ نیک نہ ہو، ٹیگ لگ گیا نا جس پہ، علامت جس میں کوئی نیکی کی ہے، پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، شلوار اس کے ٹخنوں سے اونچی ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے نا، اس کے نیڑے نہیں تم نے جانا۔ اور آج کل کے دین کے نام پہ بھی کچھ سکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں مولوی کے پاس نہیں جانا تم نے، مولوی تمہیں گمراہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث تو اسی سے آئے گا نا، اگر جب تم نے یہ رستہ بند کر دیا تو پھر کہاں سے وہ سکھائیں گے، اور جو سکھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں پھر لوگوں کو۔ تو اس لیے فرمایا الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ نفرت ہے تو آخرت میں کہاں جائے گا، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، تصور بھی نہ کریں کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے محدثین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو اور اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کیا کرتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب کو نصیحت کی، اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے نا، جب آخری وقت تھا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کیا کرو گے تم میرے بعد، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور اللہ میرے جانے کے بعد میرا اچھا ذکر چھوڑ دینا، اچھا ذکر۔ یہ جانے کے بعد سمجھے اولاد کوئی اتنی بڑی یہ نعمت نہیں ہے، دنیا کا مال و دولت اربوں خربوں چھوڑ کے جائیں، یہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، اچھا سلوک کیا، علم نافع تقسیم کر کے گیا اور وہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی انسان کے لیے غنیمت ہے جو اس دنیا میں وہ چھوڑ کے گیا اپنی آخرت کے لیے۔ اور فرمایا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اللہ مجھے جنت نعمتوں والی باغات جنت کا وارث کر دے۔ واغفر لی ابی، اور آگے فرمایا کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے باپ کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ اس وقت کی دعا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا کرتے رہے، پیچھے سورہ ہم توبہ میں پڑھ رہے ہیں اور آگے سورہ ممتحنہ کے اندر بھی اس کا ذکر آئے گا۔ بس جب ان کو علم ہو گیا تو تبرأ منہ، انہوں نے اس چیز سے کیا کر دی، برات کا اظہار کر دیا، کیونکہ جو مشرک شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو شرک والے کے لیے یا مشرک کے لیے، کافر کے لیے دعا کرے گا نا تو وہ تو رد ہے ہی ہے، وہ دعا نہیں ہے، وہ گناہ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، دعا جو جنازہ ہے وہ بھی دعا ہے نا۔ فرمایا تم نے ان میں سے کسی کا جو یہ منافق فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے تم نے دعا کرنی ہے۔ اور فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن جو ہے نا وہ رسوا نہ کرنا۔ صحیح البخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام رب سے یہی مکالمہ کریں گے، میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ ہے لوگوں کے سامنے، ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابراہیم اپنے
پاؤں کی طرف دیکھو تو وہ پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے باپ کی شکل جو ہے وہ غائب ہو چکی ہوگی اور وہ ایک بجو کی شکل ڈھال چکا ہوگا اور اس کو اسی طرح پاؤں سے پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ میں تمہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، لیکن جو قانون ہے قانون نہیں بدل سکتا، وہ نہیں ٹوٹ سکتا، یہ پیغمبر کا وعد ہے۔ ایسے کیے ہمارا تعلق ہے فلانے کے ساتھ، ہم فلاں کی لڑی سے ہیں، ہم فلاں کی لڑی سے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے سیدہ ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا، جو مرضی کرے پکا جنتی ہے، اس کے ہاتھ دھو کے پیو، اس کو سجدے کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، تو میں بخشوائے گا اس کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کے مخالف، آپ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں اعملی، بیٹی عمل کر کے آنا، فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور اس وجہ سے بخشی جاؤں گی، وہاں عملوں کا حساب ہونا ہے، وہاں عملوں کا۔ اور قرآن پاک میں یہ سارے واقعات ذکر کیے گئے، کیا نبی کی بیوی کا ذکر نہیں ہوا؟ نبی کے بیٹے کا ذکر نہیں ہوا نوح علیہ السلام؟ نبی کے باپ یہ ابراہیم علیہ السلام اس کا ذکر نہیں ہوا؟ یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے۔ اور فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون، اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ ہاں وہ مال بھی کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں اس نے لگا دیا، وہ بیٹے بھی کام آئیں گے جس کو یہ دین سکھا کے گیا، اس کے جانے کے بعد وہ اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک ہی شخص ہے جو وہاں خوشحال ہوگا اور اس کی سزاؤں اور عذابوں سے بچے گا، جو قلب سلیم لے کے آئے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ جس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہے، جو شرک سے صحیح سالم ہے، اس کے علاوہ گناہ غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو قلب سلیم لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت کو اس کے، یعنی ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا، جنت اس کے سامنے کر دی گئی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو فرحت و شادمانی عطا کر دیں گے، اور پھر جو حساب و کتاب کا یہ معاملہ اس کے بعد اس کو اس جنت کا وارث کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔